گرامی قدر خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب قربانی کا ذکر فرمایا تو اس میں بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زباں چوپایوں پر۔ اس آیا مقدسہ میں خلاق عالم نے بہیمۃ الانعام کی قربانی کا ذکر کیا کہ قربانی جب بھی کی جائے گی تو جو بہیمۃ الانعام ہیں، جو پالتو جانور ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، ان کی قربانی ہوگی۔ آپ معاشرے میں دیکھ بھال لیں اور بخوبی آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ گھروں میں جو پالے جانے والے جانور ہیں وہ گائے، بکری، بھیڑ، دمبا، تو اسی طرح یہ جانور پالے جاتے ہیں تو بھینس اور کٹا بھی اسی طرح پالتو جانور ہے۔ تو قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے کہ بھینس جو ہے وہ بہیمۃ الانعام ہے اور اس کی قربانی قرآن کی روح سے جائز ہے۔ اب اس پر محدثین کو دیکھتے ہیں اور مفسرین کو بھی دیکھتے ہیں، چنانچہ تفسیر ابن ابی حاتم میں اور تفسیر در منصور میں یہی موجود ہے کہ بھینس جو ہے وہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے۔ اور پھر حضرت لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ ازواج ثمانیہ میں داخل ہیں۔ اور مشہور محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ بھینس انعام کے تحت داخل ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو لغت کی کتابیں ہیں، اور لغت کی وہ کتابیں جو آج کل کے وہ کچی پکی روٹی والی بات نہیں ہے، بلکہ مستند اور معتبر جنہوں نے مؤلفین جو ہیں لغت کے، انہوں نے اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اپنی کتب میں بیان کرتے ہیں۔ تاج العروس ایک لغت کی بڑی اتھنٹک کتاب ہے، اس میں ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے کی ایک نوع ہے۔ پھر اس کے علاوہ المعجم الوسیط میں بھی ہے کہ بھینس ایک پالتو جانور ہے جو گائے کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ گرامی قدر یہ لسان العرب بڑی معتبر کتاب ہے اور یہ لغت کی ہے، اور علامہ ابن منظور الافریقی جو ہے اس نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ والجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم میں سے۔ اب اتنے بڑے معتبر لوگ جو ہیں جن کو لغت کا امام مانا جاتا ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے وضاحت بھی کی اس بات کی کہ بھینس گائے کی اقسام میں سے ہے۔ پھر آپ کوئی نہ مانے تو اس کو منانے میں ٹائم صرف نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ مسلمانوں کو بلا وجہ راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم وہ راہ راست پر ہی رہیں، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت امام سفیان ثوری، امام مالک اور حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان احباب کے بھی یہی اقوال ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ پھر حضرت ابو عبید قاسم بن سلام متوفی 224 ہجری، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے حکم لکھا کہ بھینسوں کی زکوٰۃ بھی اسی طرح وصول کی جائے جیسے گائے کی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے، آپ کا یہ موقف تھا کہ بھینس وہ گائے کی اقسام میں سے، جیسے گائے کی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے یا گائے کی قربانی کی جاتی ہے، تو اسی طرح بھینس کی بھی قربانی کی جائے گی اور بھینس کی زکوٰۃ بھی اسی طرح ہی وصول کی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر تو بات مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے روز روشن کی طرح عیاں فرما دی، اور اس روایت کو مسند الفردوس میں امام ابو شجاع دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا ہے، متوفی 509 ہجری۔ آپ بیان کرتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیہ، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کفایت کر جائے گی، کافی ہے 7 افراد کی طرف سے، یعنی گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح بھینس میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور بڑے قوی دلائل ہیں اور ثقہ دلائل ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد غیر مقلدین کے بھی حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ غیر مقلدین کے جو چوٹی کے عالم ہیں مولوی نذیر حسین دہلوی، اس نے اپنے فتاوی نظیریہ میں جب اس نے قربانی کے جانوروں کی عمروں کو ذکر کیا تو اس وقت صفحہ نمبر 257 پر وہ لکھتا ہے کہ بکری اور بھیڑ دمبا ان کی عمر 1 سال مکمل اور دوسرے سال میں شروع ہو جائیں تو پھر اس وقت ان کی قربانی جائز ہوگی۔ اور آگے وہ لکھتا ہے اسی صفحہ پر کہ گائے اور بھینس کی عمر 2 سال مکمل اور تیسرے سال میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کی قربانی ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بھینس اور کٹے کی قربانی ناجائز تھی تو مولوی نذیر دہلوی نے اپنے فتاوی نظیریہ میں، جو غیر مقلدین وہابیوں کا اہل حدیث کا چوٹی کا عالم ہے، تو اس نے بھینس کی عمر کو کیوں ذکر کیا؟ تو عمر کو ذکر کرنا، بھینس کی عمر کو ذکر کر کے بتانا کہ 2 سال مکمل اور تیسرے میں داخل ہو تو پھر بھینس کی قربانی ہوگی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھینس کی قربانی وہابیوں کے نزدیک بھی جائز ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کا ایک اور مولوی ثناء اللہ، اس نے بھی بھینس کو گائے کی اقسام میں داخل کیا، اور جیسے گائے کی قربانی کو تسلیم کیا جاتا ہے، کی جاتی ہے، تو اسی طرح اس نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور فتویٰ، غیر مقلدین کا فتویٰ علماء حدیث میں یہ بھی بیان ہے کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا فرد ہے۔ بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے، یعنی نص قرآنی سے ثابت ہے، تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآن سے ثابت ہے۔ یعنی بہیمۃ الانعام کی قربانی یہ نص ہے قرآن کی، قرآن سے ثابت ہے کہ بہیمۃ الانعام کی قربانی کی جائے۔ تو جب بہیمۃ الانعام کی قربانی نص سے ثابت ہو تو بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں ہے، لہذا یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ یہ وہابیوں کا موقف ہے، ہم اہل سنت تو مانتے ہیں نا اس بات کو، لیکن آج آ کر اگر جو وہ شور مچاتے ہیں، جی حضور نے نہیں کی، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی، تو لہذا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو ہم یہاں پر یہ سوال کریں گے، تو اگر بھینس کی اور کٹے کی قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی اور صحابہ نے نہیں فرمائی، تو کیا صحابہ کرام نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کو حلال کیا، کٹے کا گوشت کھایا، بھینس کا دودھ پیا؟ تو جب دودھ کی باری آتی ہے یا بھینس اور کٹے کے گوشت کی باری آتی ہے قربانی کے علاوہ، تو آپ کے لیے جائز ہے، اس کو ثواب سمجھتے ہوئے کھا جاتے ہیں، اور جب قربانی کی باری آتی ہے تو دلیلیں مانگتے ہیں کہ حضور نے نہیں کی لہذا ہم بھی نہیں کریں گے، تو حضور نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا اور کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ تو یہ ایک عجیب ان کی منطق ہے، نہ مانے تو بھینس اور کٹے کو نہ مانے، اور ان کی ہر درمی دیکھیں، نہ مانے تو بھینس اور کٹے کو ناجائز قرار دیں قربانی کے لیے، اور ماننے پہ آئیں تو گدھے کو حلال قرار دے کر گدھے کی قربانی کہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے۔ میں اس لیے اس ویڈیو کو حوالہ دے رہا ہوں، جو طالب الرحمان ہے، ان کا پروفیسر ہے راول پنڈی کا، اس نے بیان کیا، اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہے، تو میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ پوری وہابیت اس پر خاموش ہے، کسی نے اس کی نکیر نہیں پیش کی، اس کا رد نہیں کیا۔ وہابیوں کا، اپنے وہابی مولوی کی اس ویڈیو کا جواب نہ دینا اور رد نہ کرنا، نکیر نہ پیش کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہابی اس بات کے قائل ہے کہ گدھے کی قربانی جائز ہے، اور اس سال وہابی جو ہے وہ گدھے کی ہی قربانی کریں گے۔ یہ وہابیوں کا قول ہے، وہابی خود اس بات کو مان رہے ہیں۔ رہی اگلی بات کہ 8 ازواج جو ہیں، 8 جانور جن کا اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں ذکر کیا ہے، تو وہاں پر لوگ بڑا شور مچاتے ہیں، جی یہاں پر ازواج 8 میں بھینس داخل نہیں ہے لہٰذا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر میں ڈاکٹر اسرار کے ماننے والوں کو بھی وضاحت کر دوں کہ اس کی جو بیان القرآن تفسیر ہے، اس میں بھی اس نے، ڈاکٹر اسرار نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں پر سورۃ الانعام کی آیت نمبر
132 133 اور 134 پر اس نے ان 3 آیات مبارکہ کے تحت اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہاں پر قربانی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر تو جانوروں کی حلت اور حرمت کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے کافی کلام بھی کیا ہے، لیکن یہاں پر قربانی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ دھاندلی کرتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی جو ہے وہ پالیسی پر اور دغا بازی اور فراڈ پر، کہ قرآن سامنے دکھا کر کتنا دھوکہ اور جھوٹ بولتے ہیں کہ 8 ازواج جو ہیں یہ قربانی کے جانور۔ اللہ اکبر! اللہ جب یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اور زمین ان کو نگل کیوں نہیں لیتی اور آسمان ان کو اٹھا کیوں نہیں لیتا جب قرآن ہاتھ میں لے کر اتنا بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جو سورۃ الانعام کی آیات ہیں 3، ان کے تحت تو مفسرین نے اس بات کو عیاں کیا ہے کہ یہ جانور حلت اور حرمت کے زمرے میں، یعنی مشرکین ان جانوروں کو، یہ ازواج 8 کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے۔ اور یہاں پر جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 102 میں 103 میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ مشرکین بعض جانوروں کو عورتوں پر اور بعض جانوروں کو مردوں پر حرام قرار دیتے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیرۃ ولا حام، خلاق عالم نے فرمایا نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹی، اور اکثر ان میں سے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جانوروں کو، وہ جانور جس کو بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام کہتے تھے، اپنی طرف سے من گڑت باتیں بنا کر انہوں نے یہ اپنی رسومات بد بنا لی تھیں، اللہ پر الزام لگا کر حرام خود کرتے اور اللہ پر الزام لگاتے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں 2 مضمون، یعنی کہ ایک سورۃ مائدہ میں جو آیت نمبر 103 پر، اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 142 اور 43 اور 44 پر خلاق عالم نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں پر قربانی کا ذکر نہیں، بلکہ مشرکین نے جو جانور اپنے اوپر حرام کیے تھے اللہ پاک نے ان کی حلت کا حکم دیا ہے، لیکن یہ دھاندلی کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے واقعہ کوٹ کیا ہے کہ مالک بن عوف، جو میں تفسیر مزید سے پڑھ رہا ہوں اس میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مالک بن عوف آیا اور اس نے قسم اٹھا کر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن پر ہمارے باپ دادا عمل کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ جانور بغیر دلیل کے حرام قرار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 اصناف کو کھانے اور فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کیا۔ ان 8 اصناف کو، یعنی ازواج 8 جو ہیں، ان 8 جانوروں کو خلاق عالم نے کھانے اور فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں حرمت کہاں سے آ گئی ہے؟ یعنی جو جانوروں کو تم نے اپنے اوپر حرام کیا ہے تو حرمت کہاں سے آ گئی؟ کیا مذکر کی جانب سے آئی ہے یا مؤنث کی جانب سے؟ مالک بن عوف محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنتے ہوئے مبہوت ہو گیا، خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو اس کو سمجھ آ گئی کہ ان جانوروں کا جو ذکر ہے خلاق عالم نے بیان کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے، جو مفسر نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کوٹ کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر قربانی کے جانوروں کا ذکر نہیں بلکہ جانوروں کی حلت اور حرمت کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر جو ایک اور بات ہے جو مفسر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ازواج 8 جو جانور ہیں، جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق کفار عرب میں جو جاہلانہ طریقہ رائج تھا، اس کا بطلان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو واضح ہوگی بات، اور ان سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھا ہے نا، ان میں حرمت کہاں سے آئی؟ کیا اس لیے انہیں حرام سمجھتے ہو کہ وہ نر ہیں، یا اس لیے کہ وہ مادہ ہیں؟ اگر یہ وجہ ہے تو پھر تمام نر یا تمام مادائیں حرام ہونی چاہیے۔ بعض نروں کو حلال اور بعض کو حرام، بعض ماداؤں کو حلال اور بعض
کو حرام قرار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یا ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماؤں کے شکموں میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر نر اور مادہ کی تخصیص بھی بیکار ہوئی۔ پھر تو ہر جانور حرام ہونا چاہیے، خواہ نر ہو یا مادہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک شکم مادر میں رہا ہے، اور اگر ان کو حرام کرنے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں، پھر یہ کتنا ظلم ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال بنایا ہے تم بغیر کسی دلیل کے ان کو حرام بناتے ہو۔ تو ان آیات میں جو سورۃ الانعام کی آیات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں تو جانوروں کی حلت اور حرمت کا ذکر ہے۔ یہ کیسی لوگ جو ہیں وہ دھاندلی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں پر۔ ابھی میں ایک وہابی کا کلپ سن رہا تھا، اس نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی، اور وہ کہنے لگا کہ جیسے کسی نے کوئی کلپ اس نے سنا ہوگا، کہا کہ اگر بھینس کا دودھ پیتے ہو تو بھینس کی قربانی کیوں نہیں جائز سمجھتے؟ تو اس نے آگے سے اپنی طرف سے ایک لوز زبان استعمال کرتے ہوئے اس نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ بھینس کی اگر جس چیز کا دودھ پیا جائے تو یہ اگر دلیل ہے کہ جس جانور کا دودھ پیا جائے تو وہ حلال ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے، تو پھر ماں کی قربانی کیا کرو کہ ماں کا بھی تم نے 2-2.5 سال دودھ پیا ہے، لہذا ماں کی بھی قربانی کرو۔ مولوی صاحب، او بھابی، میں قربانی والے دن چھری لے کر آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کی ماں کی قربانی کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں گے تو، لیکن چونکہ انسان کی قربانی اس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، انسان جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں، اس کی حلت کوئی نہیں، بلکہ اس کو احترام کے لیے اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے اپنے بیٹے کو یا کسی عزیز کو یا کسی انسان کو ذبح کرے، اس کو کھانا شروع کر دے۔ اللہ پاک نے اس کو منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا۔ لیکن اگر یہ چاہتی ہو کہ جیسے جس چیز کا دودھ پیا جاتا ہے وہ حلال ہے تو اس کی بھی قربانی بھی کرنی چاہیے، تو میں اس بار آپ کے پاس آتا ہوں عید پر، کل انشاءاللہ عید ہے، تو میں چھری لے کر آؤں گا آپ کے پاس، تو آپ مجھے اپنی ماں کی قربانی کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو میں ضرور جتنے بھی آپ پیسے مانگیں گے میں آپ کو دوں گا، تو تاکہ پتہ چل جائے تیرے قول کے مطابق کہ وہابی ایسے ہیں اپنی ماں کی قربانی کرنے کے لیے بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ماں کی بھی قربانی کرنی چاہیے، اور کبھی وہابی اٹھ کے کہتے ہیں جی گدھے کی قربانی کرنی چاہیے۔ یہ کیسی ان کی منطق ہے؟ چاہے تو ماں کی قربانی کروا دیں اور چاہے تو گدھے کی قربانی حلال کرا دیں، اور جب من میں آئے تو بھینس اور کٹے کی قربانی کو ناجائز قرار دیتے۔ کیسے یہ جاہل لوگ ہیں! اللہ پاک ایسے لوگوں کے فتنوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔